We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. Thank you. اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ ایران کے ساتھ ہونے والے جو کل ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، پاکستان کی حدود کو نشانہ بنایا گیا تھا، میزائل حملہ کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے وہ اپنا ریاکشن دے رہی تھیں۔ پاکستانی حکام نے ایران کے تمام دورے ملتوی کر دیے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے، تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی جانب سے شدید مذمت کی گئی ہے جو پاکستان کی حدود کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی حکام نے ایران کے تمام دورے ملتوی کر دیے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کا ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان بھی آج کی پریس کانفرنس میں سامنے آیا۔ ممتاز زہرا بلوچ پریس کانفرنس کر رہی تھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھیں پاکستانی حکام نے ایران کے تمام دورے ملتوی کر دیے ہیں، پاکستان کا ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان بھی سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ بڑی اہم خبر ہے۔ جو گزشتہ روز ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، ایران کی جانب سے میزائل حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے ابھی پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں انہوں نے بڑا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان کیا ہے، تو پاکستان کے جو سفیر ہیں ایران میں ان کو فوری طور پر واپس بلانے کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، اور پاکستانی حکام نے ایران کے ساتھ تمام تر دورے بھی ملتوی کر دیے ہیں۔ جو شیڈیول تھے دورے کرنے تھے پاکستانی حکام کو ایران کے ساتھ، مختلف دورے شیڈیول تھے پاکستان کی جانب سے، ان دوروں کو بھی اب ملتوی کر دیا گیا ہے۔ پاکستان سے ایرانی سفیر کو واپس ایران جانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر جو ایران کے سفیر ہیں وہ واپس ایران چلے جائیں، واپس ایران جانے کا ان کو کہہ دیا گیا ہے، اور پاکستان نے بھی ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو کشیدگی پاکستان اور ایران کے درمیان کل کے واقعے کے بعد دیکھنے میں آ رہی ہے، اور اس پہ جو چین ہے اس نے بھی یہ کہا تھا کہ دونوں جانب انہوں نے یہ کہا ہے کہ چین کی وزارت خارجہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے ایران کی جانب سے بھی اور پاکستان کی جانب سے بھی، لیکن یہ جو گزشتہ روز کارروائی کی گئی تھی ایران کی جانب سے اس کو بڑی سختی سے دیکھا گیا ہے پاکستان کی جانب سے، اور پاکستان نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستانی حکام نے اب ایران کے تمام دورے ملتوی کیے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ پریس بریفنگ دی گئی ہے اور مختصر پیغام دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلا لیا ہے۔ پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایران سے اپنا سفیر واپس بلایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ایرانی سفیر کو بھی واپس ایران جانے کا کہہ دیا ہے۔ تو یہ بڑی خبر آ رہی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان میں جو ایران کے سفیر ہیں وہ فوری طور پر واپس چلے جائیں۔ ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ گزشتہ روز کے واقعے کے اوپر پاکستان نے یہ رد عمل دیا ہے، اور اب یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کے جو سفیر ہیں ایران میں ان کو بھی پاکستان نے واپس بلا لیا ہے۔ کل یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، میزائل حملہ کیا گیا تھا ایران کی جانب سے، اور یہ کہا گیا تھا ایران کی جانب سے کہ انہوں نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے اس کے اوپر سخت رد عمل دیا گیا، اور پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی کے اوپر بات کرتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماریہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ فرمائیے گا کہ ایک تو ایران کی جانب سے کارروائی کی گئی اور اس کے اوپر پاکستان کا ریئیکشن کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ افسوسناک عمل ہے کہ ایران نے نسبت اس کے کہ وہ اپنے کمیونیکیشن چینل جو پاکستان کے ساتھ موجود ہیں، یہ جو پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف جو ان کا تعاون ہے اس کے وہ ذریعہ استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی حدود کی کھلی خلاف ورزی کی اور اس کے بعد معصوم شہریوں کو پاکستان کے اندر نشانہ بنایا تھا۔ ظاہر ہے پاکستان حق پر جانے پہ اپنی سرحدوں کے تحفظ کے لیے اور اپنے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے جو کچھ پاکستان نے کیا یہ بہت کم ہے، اور ابھی بھی پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ محفوظ ہے۔
جی اچھا ماریہ صاحبہ، تعلقات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اور ایران کے تعلقات ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ مثالی رہے ہیں. یہ اچانک سے ایران کی جانب سے اس طرح کا حملہ کیا جانا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس طرح کی؟ دیکھیں اس کے پیچھے 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جس علاقے میں کیا گیا وہاں سے آپ کے پاس آرگنائزڈ کرائم بھی ہے. اس کے علاوہ منشیات اور دہشت گردی کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی پالیسی ہے جہاں آپ اپنی سرحد کو محفوظ کرنے کے لیے جو ہے بارڈر مینجمنٹ کو بہتر کر رہے ہیں، تو اس سے ظاہر ہے ایران کے اوپر ایک بہت امپیکٹ آ رہا ہے، کیونکہ ایران کے اوپر اس وقت باشمول IGRC کے اوپر بین الاقوامی سینکشنز ہیں، اور جتنا بھی غیر قانونی تیل، غیر قانونی جتنی بھی تجارت ہے وہ پاکستان کی اس بارڈر سے ایران کی طرف سے کی جا رہی تھی. لیکن دوسرا جو ہے اس میں جو معاملہ دیکھا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی دن پہلے بھارتی جو ہے وزراء انہوں نے ایران کا دورہ بھی کیا، اور شاید ان کا خیال تھا کہ اس کی بنیاد پہ وہ شاید کچھ کنسیشنز لے سکیں. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہیں، لیکن اس کے ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستان کے خلاف اس قسم کی کوئی عسکری کارروائی کی جائے جس کی کوئی بنیاد نہیں. اور تیسری جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہ کہ انٹرنلی وہ شاید اپنی ہی جو دہشت گردانہ گروہوں کے خلاف کاروائیاں ہیں ان کو کچھ تقویت دینا چاہتے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ ناقابل قبول ہے کہ وہ پاکستان سے تصدیق کیے بغیر اور پھر ایک ایسے گروہ کے اوپر جو شاید انہی کی انٹیلیجنس ایجنسی اس کو پروموٹ کر رہی ہے اس کے خلاف ایک نام نہاد بہانہ بنا کر پاکستان کے اندر دراندازی کریں. اگر وہ دراندازی کریں گے وہ یہ حق رکھتے ہیں، لیکن پھر اس کا جواب، اس کا رد عمل پاکستان کے پاس ہے. پاکستان اس کا رد عمل ضرور کرے گا اور جواب بھی ضرور دے گا. جی ہاں، پاکستان اپنا حق محفوظ رکھتا ہے. ماریہ سلطان صاحبہ ساتھ ہی رہیے گا، ایک بار پھر اپنے دیکھنے والوں کو سنوا دیتے ہیں کہ ترجمان دفتر خارجہ نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے. Consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan and Iran in the coming days. تو ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ پریس کانفرنس کر رہی تھیں، اور پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان کیا ہے. پاکستان نے ایرانی سفیر کو واپس ایران جانے کا کہہ دیا ہے. پاکستانی حکام نے ایران کے تمام دورے ملتوی کر دیے ہیں. ماریہ سلطان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماریہ صاحبہ، پاکستان اپنا حق دفاع محفوظ رکھتا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ جتنا پاکستان کی جانب سے ابھی کیا گیا ہے، تحمل کا مظاہرہ کیا گیا ہے، برداشت کا مظاہرہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں پاکستان نے ہمیشہ ایران کے ساتھ اپنی پالیسی میں تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ پاکستان کے تحمل کو پاکستان کی کمزوری سمجھا جائے، یا یہ سمجھا جائے کہ پاکستان رد عمل نہیں کرے گا یا پاکستان اس کا کوئی جواب نہیں دے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی شہریوں کو بے قصور نشانہ بنایا جائے اور اس کے بعد اپنی اندرونی جنگوں کے لیے یا اپنے بیرونی فائدے کے لیے پاکستان کے اوپر یہ الزام لگائے جائیں. چاہے یہ ہندوستان ہے، چاہے یہ افغانستان ہے، چاہے یہ ایران ہے. ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان سے تعلقات سے بہتری سے ہی اس خطے کے اندر بہتری آئے گی. پاکستان کے اوپر نام نہاد الزام لگانے سے یا اس قسم کی حرکات سے نہ تو ان کی حق میں کچھ اچھے فیصلے آئیں گے اور نہ ہی اس خطے کی سلامتی کے لیے. تو ابھی پاکستان نے یقینی طور کے اوپر تحمل کا ثبوت دیا ہے، اور ابھی تک پاکستان کا رد عمل کس حد تک جائے گا، کہاں جائے گا اور کس طرح جائے گا، ابھی تک یہ واضح ہے. ہونا چاہیے ایرانی حکومت کو اور ایرانی انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا رد عمل ابھی بھی پاکستان اپنے پاس رکھتا ہے اور پاکستان اس کے رد عمل یقینی طور پر دے گا. جی اچھا ماریہ صاحبہ، اگر تو کوئی ایسی کارروائی کرنی ہوتی ہے، ایک تو ایران کو یہ کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی غیر ملک کی حدود میں اس طرح سے نشانہ بنائے، لیکن جو نقصان ہوا ہے وہ تو 2 بچے اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، 3 بچیاں اس میں جاں بحق ہوئی ہیں. اگر تو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس کا ثبوت تو انہوں نے کوئی فراہم نہیں کیا بلکہ معصوم لوگوں کو ہی نشانہ بنایا ہے. دیکھیں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ میڈیا کے اوپر ایک خبر چلائیں، ایک ٹویٹر پہ ایک خبر چلائیں، ایک فیس بک کے اکاؤنٹ کے اوپر کوئی بات آئے اور اس کے بعد آپ لوگوں سے ان کی زندگی لے لیں جو کسی اور ملک میں رہتے ہیں. یہ اعلان جنگ ہوتا ہے.
بین الاقوامی قوانین کے مطابق بھی، اور اگر آپ دراندازی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اسی وقت جو ہے جواب دینا ہے۔ آج کل کے دور میں میزائل اٹیک کرنا یا ڈرون اٹیک کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، جہاں اتنی زیادہ سرحد ایک دوسرے ملک کے ساتھ آپ کی منسلک ہو، لیکن جیسے کہ آپ نے پلوامہ میں کیا، آپ نے 2 دن کے بعد جواب دیا، لیکن آپ نے جواب دیا۔ اسی طرح ایران کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ریاست ہے، یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں انہوں نے اٹیک کیا ہے اور اس کا کوئی رد عمل نہیں آئے گا۔ ابھی بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ ایران کی حکومت جو اس بات کی معافی مانگے، ان لوگوں کی تلافی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو واضح کرے کہ جو کچھ انہوں نے کیا شاید ان کی اندرونی وجوہات تھی، بیرونی فائدے تھے، امریکہ کے ساتھ تعلقات تھے، ہندوستان کے ساتھ تعلقات تھے، جو بھی تھا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستانی خون کی بنیاد پر اور اپنے مفادات کے اوپر، یا ان کی جو IGRC ہے وہ اگر منشیات سے یا کسی اور چیز سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، وہاں جو روٹس جا رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ جو ہے پاکستانیوں کا خون جو ہے اس کو استعمال کرے، یہ ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان اس کو برداشت کرے۔ ٹھیک ہے ماریہ صاحبہ، 2 بچے جاں بحق ہوئے اس واقعے میں، 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں۔ آپ نے جس طرح کہا کہ پاکستان رد عمل کا اپنا حق دفاع رکھتا ہے، محفوظ رکھتا ہے، پاکستان نے بڑی تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، برداشت کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس واقعے کے اوپر کسی طریقے سے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابھی تو ہم نے ان کے سفیر کو کہا ہے کہ وہ ہمارے ملک سے چلے جائیں، اور پاکستان نے اپنا سفیر بھی واپس بلا لیا ہے۔ ظاہر ہے اسی طرح سے ہوتا ہے، لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ ایرانی حکومت کو بھی اب اس سلسلے میں جواب دینا ہوگا، پاکستان سے رابطہ کر کے اپنی وضاحت پیش کرنی ہوگی؟ دیکھیں ان کو ہر حالت میں کرنی ہوگی، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انہوں نے ہمارے بارڈر فورسز کے اوپر جو ہے نام نہاد اٹیکس کی، ان کو شہید کیا، 4 جو ہے بارڈر سیکیورٹی آفیشلز کو، اس سے پہلے 2 کو، اور یہ بات تو ان کو سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ پاکستان سے بھی اپنے تعلقات خراب کر لیں گے تو جو ایران کی بہت ساری ضروریات ہیں جو پاکستان جو ہے اس وقت میٹ کر رہا ہے، وہ تمام چیزیں ان کے لیے مشکل کا سبب بنیں گی۔ پھر یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ ایران کے اندر بھی بہت سارے خلفشار موجود ہیں جو پاکستان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ ان کی اپنی انہی پالیسیز کی وجہ سے جو ہے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ تحمل کی، جس چیز کی ضرورت ہے شفافیت کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ مجھے بتائیں کہ جو 2 بچے جو شہید ہو گئے ہیں ان کا کیا جواب ہے؟ ان کا جواب یہ کہ وہ پاکستانی سرحد کے اندر موجود تھے، ان کا جواب یہ کہ ریاست پاکستان اس پہ خاموش ہو جائے اور اس کے اوپر کہے کہ جی کوئی بات نہیں، غلطی ہوگی۔ کیسے غلطی ہوگی؟ آپ نے اپنے جو بھی اندرونی فائدے ہیں، انٹیلیجنس گیمز کھیلنی ہیں، آپ کھیلیں، چاہے وہ کلبھوشن یادیو کے ذریعے کھیلیں، چاہے وہ آپ کسی اور کے ذریعے۔ ایران کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ ہمسائے ممالک بالخصوص پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے تو پاکستان کے اندر یہ تمام شر انگیزی ختم کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تعلقات ہندوستان کے پرزم سے دیکھے جائیں گے اور ہندوستان کے تعلقات ان کے لیے زیادہ اہم ہیں، تو پھر ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان نہ صرف اپنی سرحد کو محفوظ کرے گا، لیکن پاکستان اپنے رد عمل کا حق بھی محفوظ رکھے گا اور پاکستان رد عمل بھی دے گا۔ تو اب ایسی صورتحال میں مسئلہ جو ہے ایران کے لیے زیادہ ہوگا، جو پہلے ہی بین الاقوامی سسٹم سے باہر نکل چکے ہیں، پہلے ہی ان کے اوپر سینکشنز ہیں، پہلے ہی IGRC جو ہے ایک بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کے طور پہ دیکھی جاتی ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال وہ جاری رکھیں گے تو وہ اپنے لیے بہتری کا سبب نہیں بنائیں گے، وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ ماریہ صاحبہ، اسی کے اوپر مزید میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ کامنٹ کریں کہ ایک ایسا ملک جو بالکل بحرانوں میں ابھی گھرا ہوا ہے، میں ایران کی بات کر رہا ہوں، پاکستان تو اس کی ہر ممکن مدد کر رہا ہے، تو اس صورتحال میں کہ جب ایک ہمسایہ ملک، ایک برادر ملک آپ کی مدد کر رہا ہے، تو آپ اسی کے ملک میں پھر اس طرح سے اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے لاجک کیا ہو سکتی ہے؟ کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں اس کے پیچھے لاجک یہی ہے کہ ان کے بہت درینہ تعلقات ہیں ہندوستانی انٹیلیجنس کے ساتھ، اور بڑی حد تک جو افغانستان کے اندر 9/11 کے بعد جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں بہت بڑی جو بھائی بندی ہوئی تھی، اس بھائی بندی کے اندر ایران کو فائدہ پہنچا، اس بھائی بندی کے اندر ہندوستان کو فائدہ پہنچا، ناردرن الائنس کو فائدہ